الا مگر ان یشاء اللہ، یہ فرمایا کیجئے کہ الا ان یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہے تو یہ کام کرنے والا ہوں. یہ ہے وہ انشاء اللہ جو مسلمان کہتے کہ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے، پہلی بات تو فقہا نے اس میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں انشاءاللہ کہنا چاہیے ہر اس کام کے متعلق جو آئندہ مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا. کچھ فقہا نے اس سے بھی زیادہ گہری چیز لکھی ہے، ہیں تو یہ مستقل احکامات، لیکن دوسرا مسئلہ بس بیان کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. فقہا کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ میں کل کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے متعلق بات ہے کہ اللہ نے اگر چاہا تو کام کروں گا، اللہ نے نہ چاہا تو نہیں کروں گا. تو وہ کہتے ہیں یہ بات جو کر رہا ہے یہ عقیدے کے متعلق ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلا کہ تم کسی چیز کے لیے اپنے عقیدے میں یہ بات نہ شامل کر لینا کہ میں خود اسے کر لوں گا، بلکہ عقیدہ یہ رکھو کہ اللہ نے اگر چاہا تو کل کروں گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان زبان سے انشاءاللہ کہے، دل میں اس عقیدے کا استحضار جب بات کر رہا ہے تو اس عقیدے کو دل میں رکھنا بس یہ کافی. اور یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے خاص طور پہ جب آپ کسی ایسے آدمی سے ڈیل کر رہے ہوں جو ان چیزوں کو نہیں مانتا، کافر ہے. آپ اسے کہیں گے کہ انشاءاللہ، تو اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ انشاءاللہ کیا ہے. تو ایسے موقعوں کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ جب کوئی مستقبل کی پلاننگ اس کو بتانی ہے تو اپنے دل میں اس وقت یہ لے آنا کہ یہ کام کرنا ہے اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ، تو بس یہ کافی ہے، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں. اور انشاءاللہ کا اثر، یہ تو دوسرا مسئلہ ہو گیا. ایک مسئلہ چھوٹا سا اور کہ انشاءاللہ کا اثر کب تک رہتا ہے. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کا اثر جو ہے وہ فوری طور پر ہے. کسی آدمی نے اگر کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی انشاءاللہ، تو وہ کہتے ہیں وہ طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اللہ کی مشیت پہ موقوف کر دیا نا کہ اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے بھائی، خدا کو اس سے کیا. اور شوافی کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اگلے دن بھی اگر انشاءاللہ کہے گا تو اس کی انشاءاللہ جائز. مثلا اس نے یہ کہا کہ میں اتنے پیسے تمہیں دوں گا کل، وعدہ ہو گیا. اب اس نے اگر کہہ دیا کہ انشاءاللہ دوں گا تو یہ وعدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے اسے اللہ کی مشیت پہ موقوف کر دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسے ہوگا، تو اگر کل اللہ نے نہ چاہا تو نہیں ملیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا اور گھر جا کر کہہ دیا انشاءاللہ تو پھر بھی ٹھیک ہے. یہ مسئلہ حنفی فقہا کے ہاں پیش آیا تھا. عباسیوں کے دور میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی ملا اور اس نے کہا، بادشاہ وقت سے شکایت کی، ہارون کے والد سے مہدی، اسی سے غالباً اس نے شکایت کی. اس نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ کے قائل نہیں ہیں، اور جو حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ اس کے قائل نہیں ہے. تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ یہ تو مسئلہ ہر مسلمان کو معلوم ہے، آپ کیوں اس کے قائل نہیں؟ انہوں نے کہا یہ خود قائل نہیں ہے، میں تو قائل ہوں. میں تو کہتا ہوں جو بات کہنی ہے کہو اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی وقت لگاؤ، بعد کا کہا ہوا معتبر نہیں. تو مہدی نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارے سامنے اب بتاؤ. اس نے کہا نہیں، یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، تو اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کیا ہوگا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اصل بات اتنی سی ہے مہدی کہ میں کہتا ہوں مثلاً آپ کی بیعت ہوئی اور آپ نے یہ کہا کہ تم میری بیعت کرو اور اگر میرے خلاف بغاوت کرو گے تو پھر تمہاری بیوی کو طلاق ہے. تو میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر وہ اسی وقت انشاءاللہ کہے آپ کے سامنے تو اس کا اثر ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، تو ایسے کو آپ کیا سزا دیں گے؟ مہدی نے کہا میں تو اس کی گردن اڑا دوں گا انشاءاللہ کہے. اگر صرف یقین سے کہنا چاہیے کہ یقیناً میری بیعت ہے اور یقینی طور پر اگر یہ آدمی میرے فرما بردار نہیں ہے تو پھر باغی ہے، میں تو اسے قتل کروا دوں گا. اس نے کہا اس کو قتل کروا دیے. یہ کہتا ہے گھر جا کے بھی انشاءاللہ کو تو بھی ٹھیک ہے،
تو یہاں لوگ آپ کی بیعت کر لیتے ہیں، گھر جا کے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں اس کے فتوے کے مطابق یہ تو بغاوت پھیلا رہا ہے۔ تو مہدی نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا تمہارا کیا خیال ہے، تم میری حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ بڑی مشکل سے جان چھڑائی، جب باہر نکلا تو کہنے لگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے، خدا کی قسم تم نے تو میرے خون کا ارادہ کر لیا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تم نے میرے دین کا ارادہ کر دیا تھا، تم مجھے اس کی نظر میں بے دین ثابت کرنا چاہتے تھے۔ تو انشاءاللہ کا اطلاق ہمارے نزدیک فوری طور پر جو آدمی کہتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو آپ اللہ کو یاد کر لیا کیجیے۔ بہت سی چیزیں آدمی بھول جاتا ہے، یاد کرتا ہے کہ وہ شعر جو سنا تھا اب اس کا اگلا مصرع کیا ہے، کئی مرتبہ یاد کرتا رہتا ہے نا، پھر بڑی مشکل سے یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم کوئی بات بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ یاد کا کیا مطلب ہے؟ وَقُلْ، اور کہو عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، ممکن ہے میرا رب مجھ کو سمجھا دے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس سے زیادہ نیکی کی بات خدا میرے ذہن میں ڈال دے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھلا دیا ہے وہ تمہارے حق میں اچھا ہے، جو نہیں یاد آ رہا بس ٹھیک ہے۔ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب بھول جائے تو پھر یہ اگلا جملہ پڑھ لینا چاہیے، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، سمجھے؟ وہ کہتے ہیں یہی ہے اللہ کا ذکر، کیونکہ اللہ نے کہا جب تم بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ کیا کہو؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھیں؟ وہ مفسرین کہتے ہیں یہ اگلا جملہ پڑھ لیا کرے کہ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، ممکن ہے میرا پروردگار جو میں بات بھول گیا ہوں اس سے اچھی چیز میرے ذہن میں ڈال دے۔ کچھ تو کہتے ہیں یہ جملہ پڑھنا ہی دلیل ہے اس کی کہ اس نے اللہ کو یاد کر دیا، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، بات یہ ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے پروردگار کو یاد کر جب تو بھول جائے، یعنی یہ ذہن میں لے آیا کرو کہ اللہ کو اسی میں مصلحت منظور تھی، اللہ کی حکمت یہی تھی کہ میں یہ بات بیان نہ کروں، میرے پروردگار کی مشیت کامل ہے، جو بھول گیا ہوں تو ممکن ہے اسی میں خیر ہو۔ تو کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے سے ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ کو حاضر کر لینا، اپنے ذہن میں اس عقیدے کو لے آنا، یہ مطلوب ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں اگلا جملہ پڑھ لے۔ اگلے جملے کا مطلب یہ ہو گیا دونوں آ رہا ہیں، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، عین ممکن ہے کہ میرا رب مجھ کو سمجھا دے اس سے نزدیک کی راہ نیکی کی، یعنی کوئی اور نیکی کی بات اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دے، یہ بات جو بیان نہیں کر سکا تو ممکن ہے اس کے بیان کرنے میں کوئی شر ہو اور اللہ نے اس سے بچا لیا، اللہ کے حوالے کرتے۔ وَلَبِثُوا، اور یہ لوگ ٹھہرے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے 23 نمبر جس کے متعلق آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند ہو گئی تھی اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا، اور آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں بتا دوں گا، اور 15 یا 17 یا 18 دن وحی نہیں آئی، اور پھر جبریل امین جب آئے ہیں تو جبریل نے یہ آیت لے کے آئے ہیں کہ آپ کسی چیز کے متعلق یہ نہ فرمائیے، لِشَيْءٍ، نکرہ ہے نا، ان تو اس کے اندر کسی بھی چیز کے متعلق یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہے تو اس کے ساتھ لگاؤ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ بات اس آیت کی دو ہیں، ایک بات تو وہی تھی کہ وہی نہیں آئی، اور دوسری بات وہ جو حدیث میں آئی تھی کہ یہ اس لیے آئے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کریں کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، اسی لیے گئے تھے، پہلے بیان ہو گیا مدینہ منورہ میں، اور انہوں نے یہودیوں نے سکھا کر بھیجا کہ جا کر یہ پوچھنا، اور اگر تمہیں جواب دیں تو نبی ہیں نہیں تو نہیں ہیں۔ اس کے متعلق مفسرین کی تیسری رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں تو اللہ کو یاد کر لیا کیجئے، جو کام کل کرنا ہے اس پہ انشاءاللہ کہا کیجئے، اگر آپ بھول جائیں کبھی انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو پھر بعد میں انشاءاللہ کہہ لیا کیجئے، یہ تیسری تفسیر ہوگی۔ اور اگلا جملہ وہ کہتے ہیں بالکل الگ ہے، اگلا جملہ یہ ہے وَقُلْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ سن لیا، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، عین ممکن ہے کہ میرا پروردگار
مجھے دے دے، یعنی میری نبوت پر دلیل تم اصحاب کہف کو بنا رہے تھے نا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اس سے بھی واضح دلیل اور کوئی میرا خدا میرے لیے دے دے تاکہ تم مان جاؤ کہ میں واقعی نبی ہوں۔ خیال آیا؟ یہ تیسری تفسیر رہ رہی تھی، ہم آگے چل رہے تھے، اچانک ذہن میں آ گیا کہ ہاں تیسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ بات تو پچھلی ہو گئی، وہی رک گئی تھی، انشاءاللہ نہیں کہا تھا، آپ انشاءاللہ آئندہ سے کہا کیجئے کہ میں کل یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ نے چاہا تو کروں گا، فاذکر ربک اذا نسیت، اور دیکھیے جو وہی رک گئی تھی، آپ نے اپنے رب کو یاد نہیں رکھا نا کل کے لیے، کل کے کام میں نہیں یاد فرمایا، آئندہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، آپ اللہ کو یاد کیا کیجئے، انشاءاللہ کہہ لیا کیجئے، اور ان کو بھی جواب دے دیں، یہ مشرکین جو اصحاب کہف کا امتحان لینے آپ سے آئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ 3 سوالات پوچھنے انہیں کہ یہ عسى ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، میرا پروردگار عین ممکن ہے نبوت میری پہ دلیل بننے کے اعتبار سے اصحاب کہف سے بھی کوئی بڑی بات مجھے عطا فرما دے جسے تم دیکھو اور تمہیں میری نبوت کا یقین آ جائے۔